الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اخلاق و آداب کے ضمن میں ایک بات حقوق انسانی کی بھی آتی ہے۔ اسلام نے حقوق انسانی پر بڑا زور دیا ہے۔ سارے انسان اللہ کی نظر میں آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو عزت بخشی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، کائنات کی ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الآیات۔ انسانی حقوق کیا ہیں؟ وہ تمام چیزیں چاہے مادی ہوں یا معنوی ہوں، جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جس سے اس کی انسانیت اور اس کی عزت و کرامت محفوظ رہے اور دنیا اور آخرت کی مصلحتیں محفوظ ہوں، وہ ساری چیزیں حقوق انسانی کے اندر داخل ہیں۔ انسانی حقوق کی کئی قسمیں ہیں، مثلا کچھ مادی حقوق ہیں، کچھ معنوی حقوق ہیں۔ مادی حقوق جیسے غذا ہے، دوا ہے اور رہائش ہے، یہ ان چیزوں کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اس کو یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے۔ معنوی حقوق جیسے ہیں عقیدے کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، یہ بھی ایک انسان کو ملنا چاہیے۔ شہری حقوق ہیں، زندہ رہنے کا حق، انصاف پانے کا حق۔ سیاسی حقوق ہیں، انتخابات میں حصہ لینا، اپنے حاکم کا انتخاب کرنا۔ اسی طریقے سے اقتصادی حقوق ہیں، یعنی کام کرنا، کمائی کرنا، ملازمت کرنا، یہ سارے حقوق اس کو ملنے چاہیے۔ اسلام کے اندر انسانی حقوق کی جو بنیادیں ہیں وہ متنوع ہیں، متعدد ہیں۔ مثلا ایک دینی بنیاد ہے، مذہبی بنیاد، کہ اللہ کی نگرانی کو ہمیشہ انسان ذہن کے اندر رکھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ آخرت میں اس کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ قانونی اساس ہے۔ قانونی اساس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع ہو، اختلاف ہو تو اسلامی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ عرفی اساس ہے، یعنی اس طرح کے مسائل جو سماجی ہیں اور جن کا شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو ان مسائل میں سماج کے عرف اور سماج کے جو رسم و رواج ہیں ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فطری اساس ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر، محبت فطرتاً اس کے ذہن کے اندر رکھی ہے، اس کے دل کے اندر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے شر کو ناپسند کرنا، ظلم کو ناپسند کرنا، تو ان ساری چیزوں سے مل کر کے انسانی حقوق کا معاملہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کے بہت سارے اہداف و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا راستہ صاف کرنا، انسان کی جو تکریم ہے اس تکریم کو ملحوظ رکھنا، لوگوں کے درمیان مختلف مسائل میں عدل و انصاف قائم کرنا، اس زمین کو آباد کرنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا، انسانی نفس کی اصلاح کرنا اور فساد فی الارض کے تمام کاموں سے دور رہنا، یہ سارے جو ہے حقوق انسانی کے مقاصد ہیں جو اسلام نے جن کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلام کے اندر جو انسانی حقوق کی باتیں ہیں وہ ان باتوں کے اندر بڑی خصوصیتیں، اس کے بڑے امتیازات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حقوق ربانی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصالت ہے ان کے اندر، یعنی کسی دوسری تہذیب یا دوسرے مذہب سے نہیں لیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حقوق عملی ہیں، عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، محض نظری نہیں ہیں۔ یہ ثابت رہنے والے ہیں، بدلنے والے حقوق نہیں ہیں کہ کسی کے کہنے سے، کسی کی خواہش سے بدل دیے جائیں، حالات کے تقاضوں سے بدل دیے جائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ حقوق عالمی ہیں، یعنی سارے انسانوں کو شامل ہیں، چاہے ان کا جو بھی ان کی اصل ہو، جس قوم سے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جس جنس سے تعلق رکھتے ہوں، اس سے قطع نظر سب کو یہ حقوق حاصل ہیں۔ تو ان حقوق کی رعایت کرنی ہوگی اور ان حقوق کو ساری انسانیت کو فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔